اس زمانے میں عدالتیں پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر آج ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں کا کام صحیح نہیں تھا, یہ پولیس موقع واردات پہ کیوں نہیں پہنچی, ان لوگوں کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا, جیسے ہائی کورٹ کے جج یہ کہتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر اس جج کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری موجودہ عدالتوں اور ہماری موجودہ سسٹم کا حال ہے. انصاف ملے تو کیسے ملے, نیائے ملے تو کیسے ملے. میرے بھائیوں, یہ پورے سسٹم کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا پڑے گا, اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا. کیا کریں گے ہم, یہ چیز تھی. ہمیں اور آپ کو عقل کے ناخن لینا ہے, ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اس ملک کے امن اور سلامتی کے لیے, اس ملک میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے. ورنہ میرے بھائیوں آؤ میں تمہیں دکھاؤں, حکومت, سلطنت, عہدہ, پاور سب کچھ ہونے کے باوجود کیا انصاف ہوتا تھا, کیا نیائے ہوتا تھا. سننا چاہتے ہو تو سنو. حضرت عمر فاروق, بڑا دردناک اور عبرت آمیز واقعہ سنا رہا ہوں, ذرا ادھر توجہ دیجئے گا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور گشت کرتے ہیں. مجبور آدمی کی مجبوری دیکھ رہا ہے, کون مجبور ہے, کون پریشان ہے. حضرت عمر جب رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور مجبوری دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا اور رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس گئے اور بیٹھ گئے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے. ذرا اس واقعے کو تھوڑا سا سن لیجئے, جن کو اٹھنا ہے اور جانا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد چلا جائے, میں کچھ نہیں بولوں گا, یہ واقعہ سن لے. چونکہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نعرہ ہے, آج ہمارا نعرہ ہے کیا, وہ نعرہ بہت مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ نعرہ کیا ہے معلوم ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا وشواس. بہت اچھا نعرہ ہے. اگر نیت صحیح ہو اور ارادے نیک ہوں تو یہ نعرہ اتنا اچھا ہے کہ اس نعرے پر ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن میں نے شرط لگائی ہے, اگر نیت اچھی ہو اور دل صاف ہو تو. اب آئیے, یہ نعرہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس نعرے کا سچا حق کس نے ادا کیا, آؤ میں دکھاؤں. حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ایک بوڑھے کے غریب آدمی کو, مجبور آدمی کو اپنی جھونپڑی کے باہر دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا. اس کے پاس بیٹھ گئے, اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے. میرے بھائیو, جیسے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھے, سیرت فاروق میں درج کیا گیا ہے وَقَانَ مَجُوسِيًّا اَوْ يَهُودِيًّا, وہ بوڑھا یا تو مجوسی تھا یا یہودی, یعنی مسلمان نہیں تھا یا تو مجوسی تھا یا یہودی. حضرت عمر اس مجوسی یا یہودی آدمی کے پاس بیٹھ گئے, بوڑھا نہیں جوان, اس کے پاس بیٹھ گئے. اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے. اس نے کہا جاؤ یار, تم میرا دماغ خراب کرنے آ گئے, جاؤ نا یہاں سے. اس کو معلوم نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ پورے علاقے کا امیر ہے, معلوم نہیں ہے, اس نے کبھی قریب سے دیکھا نہیں ہے. اچانک دوسرے شہر میں پہنچے ہوئے ہیں, اچانک وہاں کے گورنر سے کہتے تم بیٹھو, میں تمہارے شہر کا جائزہ لیتا ہوں, دیکھیں کون امیر ہے, کون پریشان ہے, دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت عمر اس غریب آدمی کے پاس بیٹھے جو مجوسی یا یہودی تھا, کہا تمہیں پریشانی بتانا پڑے گی. اس نے کہا میرا دماغ خراب کرنے آ گئے, کون ہوتے ہو, میں نہیں بتاتا. کہا دیکھو یار, اب دیکھیے اس کو باتوں میں بہلایا, دیکھو یار میں بھی رات میں نکلا ہوں, مجھے بھی پریشانی ہے, کیوں نہ ہم اپنا دکھ تمہیں بتا دیں اور تمہارا دکھ ہم جان لیں, ایسے ایک دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے گا. اس کو بنایا, کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے.
کیا بتاؤں میرے بھائی، اب وہ بھائی بن کے بات کرنے لگا، کیا بتاؤں میرے بھائی، میں بہت پریشان ہوں. ایک آدمی آتا ہے، تندرست ہے، موٹا تازہ ہے، اور وہ بڑا اثر و رسوخ والا ہے. وہ آتا ہے رات کے اندھیرے میں مجھے میری جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. پھر وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اور نہ کرنے پر اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے. میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں. میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ بڑا پاور والا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پاتا ہوں. اس نے مجھے اس طرح بندشوں میں باندھ دیا ہے کہ میں اپنی جھونپڑی چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتا ہوں. حضرت عمر نے یہ سنا، دل سے کراہ گئے، لیکن اس آدمی کے سامنے آنسو نہیں نکالے. حضرت عمر نے اتنا کہا، میرے بھائی یہودی ہے یا مجوسی، لیکن عمر کہہ رہے ہیں یا اخی، میرے بھائی، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ایک دوسرا تمہارا بھائی ہے. میرے بھائی، میرے بھائی، کیا وہ کل بھی آئے گا؟ کہا نہیں، وہ کل نہیں آئے گا، وہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، یعنی اب کل کے بجائے وہ پرسوں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، پرسوں وہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا نہیں کر پائے گا. ارے یار تم کیا بات کر رہے ہو، تم اس کی طاقت کا اور اس کے پاور کا استعمال تم نہیں جانتے ہو. حضرت عمر نے کہا، دیکھو بھائی، میں تو مسلمان ہوں، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے رب کی مدد ہوئی تو وہ پرسوں انشاءاللہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا نہیں کر پائے گا، لیکن میری 2-3 باتیں مان لو. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو، اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے، پہلی چیز. دوسری چیز، اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ جب وہ پرسوں تمہارے پاس آئے، جب وہ زنا کرنے کے قریب ہو تو اس سے کہہ دے کہ دیکھو اب تو تم روز آتے ہو، ہمارا تمہارا معاملہ تو اب زندگی بھر چلے گا، تم اب آئے بغیر مانو گے نہیں اور میرے بغیر تم رہو گے نہیں، تو اب کیوں نہ میں دل و جان سے تمہاری ہو جاؤں. پیار میں اس کو اپنے چنگل میں لے لے، بہکی بہکی باتیں کر دے اور یہ کہہ دے کہ دیکھو لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کام کرتے ہو اور روشنی ہو، میں تمہیں فل سپورٹ کروں گی، لیکن چراغ بجھا دو، چراغ بجھانے کے بعد باقی کام میں سنبھال لوں گا. اتنا کہا، بس یہ 2 کام کر دینا. کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر کے کہنے کے مطابق اس یہودی یا مجوسی نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا. حضرت عمر دوسرے دن، یعنی دوسرا دن چھوڑ کر تیسرے دن اس کے گھر اس کے آنے سے پہلے پہنچ گئے اور جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئے. تلوار میان سے نکال رکھی تھی. وہ آدمی اپنے وقت پر آیا، سیدھے جھونپڑی میں گھسا، اس کے شوہر کو کان پکڑ کے باہر نکالا، بیوی اندر. وہ اس کی بیوی سے لپٹ گیا، چپٹنے لگا. اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو اب تو ہمارا تمہارا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، تم ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے اور تم یہ کام کیے بنا مان نہیں سکتے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دل و جان سے آپ کے قریب ہو جاؤں اور آپ کو پورے دل سے میں خوشی دے دوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ چراغ بجھائیں گے، کیونکہ مجھے اندھیرے میں سکون دینے میں انجوائے ہوتا ہے، مجھے لطف آتا ہے. اس نے کہا چلو آج تو میری زندگی کے ارمان پورے ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں جو جملے چلتے تھے اس نے وہ جملہ بولا جیسے آج ہمارے زمانے میں چلتا، ڈارلنگ ڈارلنگ. ٹھیک ہے ڈارلنگ. چراغ بجھا دیا، لپٹنے لگا، چپکنے لگا، قریب تھا کہ دونوں کے جسموں سے کپڑے اتر جائیں. حضرت عمر نے دیکھا چراغ بجھ گیا، تلوار میان سے نکالے ہوئے تھے، اندر گھس گئے. جیسی جھونپڑی کے اندر گھسے وہ آدمی سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. اس نے کہا اے ہٹ ہٹ. پہلے تو عمر گھسے تو اس کا شوہر بولا کون؟ حضرت عمر تلوار مارنے والے تھے.
لیکن سوچنے لگے اندھیرا ہے، میں تلوار چلاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ بیچارے کی بیوی پر چل جائے، اندھیرے میں کہیں وہ نہ ماری جائے، اندھیرے میں کہیں وہ نہ ماری جائے، اس لیے اس کے منہ سے آواز نکلوانا ضروری تھا تاکہ مرد کون ہے عورت کون ہے۔ تو حضرت عمر جوتا پٹکنے لگے، اس نے کہا اے کون، ابھی کیوں آ گیا بھائی؟ وہ سمجھا شوہر ہے، بھاگ، ابھی نہیں، ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے، بھاگ ہٹ۔ حضرت عمر یہی اس کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، فوراً اس کے آواز پر جھپٹا مارا، اس کے بال اس کے عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن بال بہت بڑے بڑے تھے، اس کے بال بڑے تھے، کھینچا، اب بڑے بالوں پر شک ہوا کہیں عورت کے بال تو نہیں ہیں، پکڑ کے کھینچا، اس نے کہا اے کیا کر رہا ہے؟ سمجھ گئے کہ یہی آدمی ہے، فوراً اسی کی آواز پر تلوار ماری اور ایک ہی تلوار میں اس کی گردن کٹ کے زمین پر گر گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کبھی ایک تلوار کے بعد دوسری تلوار مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک ہی تلوار میں اس کی گردن تن سے جدا ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کبھی کسی کی تلوار کی اتنی تعریف نہیں کی۔ خالد ابن ولید سے جب ایک جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھی تو کہا تھا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار، لیکن عمر کے بارے میں یہ جملے کہے تھے، عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، اتنی جلدی نہ کیا کرو، جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تمہاری ننگی تلوار کو دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ ننگی تلوار ماری یہودی کی اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر گئی اس زناکار کی۔ حضرت عمر نے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا اور اس کی گردن کو دیکھا ادھر سے ایسے کر کے، تو اس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر مسکرائے اور آسمان پر نظریں ڈال کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہا میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ، کھانا بنا کر رکھی ہوگی، ہاں میں نے بنا لیا، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا لگایا گیا، حضرت عمر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کہا آج میں نے زندگی میں سب سے زیادہ آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے بھائی یہودی کی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ہاں کون کھا رہا ہے؟ امیر المومنین۔ دیکھ رہے ہیں بھائی چارہ، دیکھ رہے ہیں پیار، دیکھ رہے ہیں محبت، یہودی دیکھ رہا ہے ایسے۔ حضرت عمر جانے لگے، وہ روتے ہوئے، اس عورت کا پتی روتے ہوئے پکڑ کر پیچھے سے پکڑتا ہے کپڑا، کون ہو بھیا تم؟ یہ لاش میرے گھر میں، ابھی اگر عمر کے ساتھیوں کو پتا چل گیا یا عمر کو تو قتل کے جرم میں میری بھی گردن کاٹی، میں نے قتل نہیں کیا، تم نے کیا کیا؟ یہ مدد کرنے آئے تھے یا پھنسانے آئے تھے مجھے؟ اور چیخ چیخ کے رونے لگا۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور کہا بھائی رونے کی ضرورت نہیں، عمر کے ساتھی کچھ نہیں کریں گے، عمر کے ساتھی اس لاش کو لے جائیں گے، اس کو سیئیں گے، ٹانکے ماریں گے اور کہیں لے جا کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ عمر کے ساتھی آئیں گے؟ آپ کیا میرے لیے کنواں کھود رہے ہیں؟ عمر کو اگر پتا چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ فرمایا میں ہی عمر ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، تمہاری نظر میں امیر المومنین ہوں لیکن حقیقت میں میں خادم ہوں، مجھے لوگوں کا خدمت کرنے والا بنایا گیا ہے۔ خادم کا صحیح ترجمہ کروں؟ خادم کا صحیح ترجمہ جانتے ہو کیا ہوا؟ چوکیدار، سمجھ گئے نا؟